علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نوشادر کے فوائد اور نقصانات کے متعلق بتاؤں گا۔ عام طور پر طبی ویڈیو میں کسی بھی مفرد دوا کے فوائد بتائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے نقصانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ چونکہ نوشادر ایک کیمیکل ہے، اس لیے اس کے فوائد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے میں اس کے چند نقصانات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے نقصانات سے بھی آگاہ ہوں۔ نوشادر کے زیادہ استعمال سے زہریلا اثر ہو سکتا ہے، جس کی علامات میں متلی، قے، پیٹ میں درد اور دیگر نظام ہاضمہ کی خرابی شامل ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو نوشادر سے جلدی حساسیت یا الرجی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جلد پر خارش، سوجن یا ریشز بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر نوشادر کی گرد یا دھواں سانس میں چلا جائے تو یہ سانس کی نالی میں جلن یا دیگر تنفسی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آنکھوں میں سیال یا مائع کی شکل میں استعمال کرنے پر یہ آنکھوں میں جلن، سرخی یا سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ طویل مدت تک استعمال کرنے پر یہ جسم میں مختلف نظامات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، جیسے کہ جگر یا گردوں کی فعالیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اسے بغیر طبی مشورے کے استعمال کرتے ہیں، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی بنیادی صحت کا مسئلہ ہو۔ لہذا نوشادر کا استعمال کرتے وقت ہمیشہ احتیاط برتیں اور ممکنہ نقصانات کو مد نظر رکھیں۔ کسی بھی مرض کا نوشادر کے ذریعے علاج کا آغاز کرنے سے پہلے ماہر صحت سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، نوشادر کو انگلش میں امونیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ نوشادر طب میں مختلف امراض میں ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار خوراک کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ نوشادر کے فوائد کی بات کریں تو نوشادر جگر اور تلی کے کئی امراض میں کام آتا ہے۔ جگر اور تلی میں اگر ورم پیدا ہو جائے یا اپنی فطری جسامت سے بڑھ جائیں تو اس کے استعمال سے وہ اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ یہ غذا کو ہضم کرتا ہے، خوب بھوک لگاتا ہے، اس لیے ایک خاص مقدار میں ہاضمہ کے مرکبات میں ملایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی، کھانسی اور دمہ میں بلغم کو نکالنے کے لیے بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ نوشادر کو مائع حالت میں تبدیل کر کے عزم جگر اور عزم طحال کے مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کو بنانے میں تھوڑا سا وقت اور محنت درکار ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ بن جانے کے بعد بہت عرصہ تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہزاروں مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کی ترکیب کچھ اس طرح ہے کہ عمدہ بجھا ہوا چونا 4 کلو لے لیں اور اس کو کوٹ کر باریک کر لیں۔ مٹی کے برتن میں آدھا چونا بچھا کر اس کے اوپر نوشادر دیسی 1 پاؤ کے ٹکڑے رکھ دیں اور پھر اوپر سے باقی آدھا چونا ڈال کر اچھی طرح دبا دیں اور برتن کا منہ بند کر کے گلے حکمت سے مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد چولہے پر چڑھا کر اس کے نیچے 4 پہر تک آگ جلائیں۔ پھر ٹھنڈا ہونے پر برتن کا منہ کھول کر نوشادر کو نکال لیں اور چونے کو 10 لیٹر پانی میں حل کر لیں اور اس کو بار بار ہلائیں۔ 24
घंटों के बाद इसका साफ पानी निथार लें और इसमें नौशादर को हल कर लें। इसके बाद आग पर रख कर पकाएं यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और सफ़ेद नमक बाकी रह जाए। इस नमक को किसी बड़े चीनी के बर्तन में डालकर रात को शबनम में रख दें। तमाम नौशादर पानी हो जाएगा। जिगर और तिल्ली और बड़ी हुई तिल्ली में इनको असली हालत में लाने के लिए 8 कतरे रोज़ाना आधे से कम गिलास मिले पानी में मिलाकर पिलाएं। इंशाअल्लाह बड़ा हुआ जिगर और बड़ी हुई तिल्ली अपनी असली हालत पर आ जाए। जौहर निशादर आँख के फूले, जाले और नाखूनों के लिए भी मुफीद होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल खुद नहीं करना चाहिए बल्कि किसी अच्छे तबीब से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल किया जाए। जौहर निशादर को तैयार करना मुश्किल नहीं और इस पर ख़र्च भी कुछ नहीं आता। जौहर नौशादर हासिल करने की तरकीब ये है कि हस्ब ज़रूरत नौशादर लेकर कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और मिट्टी की हांडी में रख और एक दूसरी हांडी का मुंह इस के साथ मिलाएं। दोनों हांडियों के मुंह पहले घिस कर हमवार कर लिए जाएं और चिकनी मिट्टी जिसमें रुई मिली हुई हो गिले हिकमत करके खूब मजबूत कर लें और जिस हांडी में नौशादर रखा जाए उसके पेंदे में गीली मिट्टी का लेप करके खुश्क कर लें ताकि आग पर चढ़ाने के बाद टूटने से महफूज रहें। अब नौशादर वाली हांडी को चूल्हे पर चढ़ाएं। चूल्हा ऐसा हो कि हांडी चढ़ाने के बाद जब इसके नीचे आग जलाई जाए तो उसके शोले हांडी के इधर उधर बाहर निकलकर ऊपर वाली हांडी को गर्म ना कर सके। ऊपर की हांडी पर मोटे कपड़े की गद्दी पानी में भिगो कर रखें और इसको बराबर पानी से तर करते रहें। 4 पैर तक आग देने के बाद हांडी को आहिस्ता से चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें और जब हांडियाँ बिल्कुल ठंडी हो जाएं तो बहुत आहिस्ता से इनको खोलकर ऊपर की हांडी के पेंदे से सफ़ेद जर्दी माइल ज्वार निकाल लें और नीचे की हांडी का फुजला निकाल कर फेंक दें। फिर इस ज्वार को 3 बार गिले हिकमत करके ज्वार हासिल करें। अब इस ज्वार को शीशी में डाट लगा कर रख दें और खुला हरगिज ना छोड़ें। ये ज्वार जिगर, तिल्ली और मैदा के बहुत से अमराज के अलावा खांसी और दमा में बहुत मुफीद है। 4 रत्ती की मिकदार में ये ज्वार 1 चम्मच शहद में मिलाकर चटाएं। इसके अलावा आँखों की बीमारी जैसे फोला और नाखूना के लिए थोड़ा सा जौहर एक कांसी के बर्तन में डालकर जस्त के दस्ता से 1 पैर तक खरल करके शीशी में रख दें और ज़रूरत के वक्त सलाई के सिरे को पानी में तर करके इस पर तैयार शुदा जौहर लगाकर फोले और नाखूने पर चंद रोज़ लगाएं। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा।